الیکشن کمیشن نے گورنر، وزیر اعلیٰ سمیت وزیروں اور مشیروں کو تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ پہلی دفعہ اس معاملے پہ فوج کا ریاکشن بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر گزر گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان صاحب نے دی ہے؟ یہ ایک ڈیمیج کنٹرول کی صدر مملکت نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح میں تو اپنے آپ کو دو قدم پیچھے کروں نا۔ یہ پشاور میں جا کے کہیں گے فوج کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں، ایسے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے اہم خبر جو آج کی اس ویڈیو میں ہے وہ تو فوج کی جانب سے جو بیان آیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ بیان کیوں دیا گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، فوج کے اندر اس وقت جو ہے وہ کیا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن کچھ پہلے ذرا دیگر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ اور ملک میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اور خان صاحب کی جو کنٹروورسیاں ہیں وہ اور کہاں تک پہنچ چکی ہیں، ذرا پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو پنجاب کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میاں اسلم اقبال صاحب کو جو ہے وہ سینئر وزیر کا عہدہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ کے محکمے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو پہلے یہ سینئر وزیر کا عہدہ جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو علیم خان صاحب کے پاس یہ ہوا کرتا تھا، اب اس مرتبہ میاں اسلم اقبال جو ہیں ان کو سینئر وزیر بنا دیا گیا ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل پشاور میں جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے گورنر، وزیر اعلیٰ سمیت وزیروں اور مشیروں کو تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے وہ سرکولر بھی جو وہ جاری ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جہاں پہ جلسوں کی بات ہو رہی ہے، اب ذرا اس سٹوری کی طرف آ جائیں کیونکہ یہ سٹوری جو ہم نے اس کے بارے میں پچھلے ویڈیو کے اندر بھی بات کی تھی، لیکن اس سٹوری کے بعد پہلی دفعہ اس معاملے پہ فوج کا ریاکشن بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب فوج کا جو ریاکشن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے جی، پاکستان آرمی از اگیسٹ آف دا ڈیفیمیٹری اینڈ uncalled for statement about the senior leadership of پاکستان آرمی بائی چیئرمین پی ٹی آئی۔ تو بیسکلی انہوں نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات کی ہے، مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی ایک اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا، ذہن میں رکھیے گا کہ پولیٹیکل جو میڈیا اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کی لینگویج بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ میں اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھوں تو آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا تو ایک ایک جملہ جو ہے نا وہ بڑا غور سے پڑھنے والا ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کو ڈیکوڈ تک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ڈائریکٹلی ٹارگیٹڈ ہے ٹورڈز عمران خان، ٹھیک ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا۔ تو انہوں نے لکھا ہے جی، uncalled for statement about the senior leadership of Pakistan Army by Chairman PTI during a political rally at Faisalabad. Regrettably, an attempt has been made to discredit and undermine senior leadership of Pakistan Army at a time when the institution is laying lives for the security and safety of the people of Pakistan every day. کہ یعنی فوج کا ادارہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہے، اور جو جس قسم کے ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے دیے گئے ہیں، یہ خاص طور پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے جو پاکستان آرمی کی سینئر قیادت ہے ساری، اس کو جو ہے وہ متنازع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسے موقع پہ جب پاکستانی فوج جو ہے وہ بارڈرز کے اوپر اور ملک کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے اس سے بھی جو ہے وہ نمٹ رہی ہے۔ آگے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی، سینئر پولیٹیشینز ٹرائنگ ٹو اسٹیئر کنٹروورسیز آن اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان آرمی، the procedure for which is well defined in the constitution is most unfortunate and disappointing۔ کہ جی سینئر سیاستدان جو اس معاملے کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ افسوسناک ہے، جبکہ یہ سارا طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں، قانون میں لکھا ہوا ہے۔ سینئر لیڈرشپ آف آرمی ہیز ڈیکیڈز لانگ امپیکیبل meritorious service to prove its patriotic and professional credentials beyond any doubt۔ کہ جی جتنی بھی قیادت ہے اس کی میرٹ کے اوپر وہ پورا اترتی ہے، تبھی جا کے ظاہری بات ہے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرلز بنتے ہیں اور کور کمانڈرز مطلب بنتے ہیں، تو ان کے پیچھے پورا ایک ایکسپیرینس ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
Politicizing the senior leadership of Pakistan Army and scandalizing the process of selection of Chief of Army Staff is neither in the interest of the state of Pakistan nor of the institution. Pakistan Army reiterates its commitment to uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. کہ جی ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ بلا وجہ اس پورے پروسیس کو اسکینڈلائز کرنے کی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اور اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ جو بیسکلی جو آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس سے دو چار چیزیں تو ایک تو کلیئر ہوتی ہیں. ایک نارملی میں آپ کو بتا دوں کہ فوج کے ادارے کے اندر اس قسم کی چیزوں کے اوپر کامنٹ کرنا نا بڑا اس سے اجتناب کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل بتاؤں, مطلب حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ سیاستدان آئے دن مطلب, اور میں سب سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں. بہت ہی کوئی سیریس معاملہ جب تک نہ ہونا تب تک وہ اس پہ کامنٹ نہیں کرتے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی. عام طور پہ مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاستدانوں کے بڑے بڑے پارٹیوں کے سربراہوں کے بیانات سے اپنے آپ کو ذرا دور ہی رکھتے ہیں. لیکن اگر یہ آ جائے, اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر گزر گیا تھا, جس کی وجہ سے اب بولنا پڑا. یہ بہت ضروری تھا. اور میرا خیال میں اب مجھے جو لگ رہا ہے, یہ خبر نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ صرف اپنا ایک خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی جو ہے رینکس اینڈ فائل کے اندر مطلب ان کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ بھی اب دو دفعہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم کہاں تک جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس میں سے کئی ایسے سیاستدان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ذہن میں رکھیے گا کہ کئی ایسے سیاستدان ہیں جو فوج کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد کے اوپر سیاست کرتے آئے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو بیسکلی مطلب میں نام بلکہ لے دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب, آپ جانتے ہیں ان کا پورا پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ فوج کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے آگے چلتا رہا ہے. بریگیڈیئر اعجاز ایک اور ایسے سیاستدان ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب یہ بھی ایک ایسے سیاستدان ہیں. تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے ایسے لوگوں کی. تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے اب اس وقت جو ہے وہ پر بھی جل رہے ہوں گے کہ یار ہم نا اب اس ٹیریٹری میں جانا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ ایون ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو سکتی ہیں. تو یہ جو پریس ریلیز ہے, اب میں اس پہ بلکہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ایکچولی ایک پریس کانفرنس کی آج, اور انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا اور میں بھی ایکچولی یہ میں بھی سوال اٹھانا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان صاحب نے دی ہے. پرویز خٹک صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کیا وہ کھڑے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. پرویز الہی صاحب کیا اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں خود شیخ رشید صاحب کا نام بھی ڈال دیتا ہوں, کیا وہ بھی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے جو نیا پنڈورا باکس کھولا ہے نا, اس کے اپنے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے بہت سے لوگ اب اس سے اپنے آپ کو ذرا ڈسٹنس کرنا چاہیں گے اس چیز سے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز گل صاحب نے بھی جب اس سے پہلے وہ بیان دیا تھا نا جب ARY کے اوپر, تو اس کے بعد سب سے پہلے جس نے کنڈیم کیا تھا اس ساری چیز کو وہ پرویز الہی صاحب تھے, جنہوں نے شہباز گل کے بارے میں کہا تھا کہ اسے ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کون کھڑا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عارف الوی صاحب کا بیان ایک سامنے آیا ہے, جیو کے اوپر یہ بیان چلا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان اپنے بیان کی وضاحت خود کریں گے کہ ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا. موجودہ حکومت سمیت سب ادارے محب وطن ہیں. آرمی چیف سمیت پوری فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا. سو بیسکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیمیج کنٹرول کی صدر مملکت نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح میں تو اپنے آپ کو دو قدم پیچھے کروں نا, عمران خان صاحب خود ہی جواب دیں انہوں نے کیوں کہا یہ. دوسری بات یہ, اسد عمر صاحب نے بھی پھر اس کے بعد, اب میں جو ریاکشنز آئے ہیں پی ٹی آئی کے میں ذرا وہ بھی رکھنا چاہ رہا ہوں. اسد عمر صاحب کا یہ ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا the context of statement given by Chairman Imran Khan yesterday regarding appointment of Chief of Army Staff has already been clarified earlier. There was never an intent to cause harm to the reputation of the institution or its senior leadership. But Asad Umar Sahab, the problem is there was never an intent, but it has been taken like that by the whole institution. Because ISPR has just given a press release which it says that the intent doesn't sound right. اصل بات یہ ہے اسد عمر صاحب, آپ یہ اب جو وضاحت دے رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کا مقصد کیسا تھا, وہ جس کی طرف تھا اس کو آپ کا مقصد جو ہے جو وہ ڈپینڈ تو اس پہ کرتا ہے نا کہ وہ آپ کے مقصد کو کس طرح لے رہا ہے. اب آپ بار بار آپ کسی کو جا کے مثال کے طور پہ کوئی گالی دے دیں, جا کے آپ کسی کو جا کے گالی دے دیں
اور بعد میں آپ جا کے اسے کہیں نہیں وہ دیکھو وہ جو میں نے تمہیں گالی دی تھی نا وہ میں نے مذاق میں دی تھی. یہ ہو جاتا ہے اکثر دوستوں یاروں میں, آپ کو پتا ہے ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھار کہ میں نے جو گالی دی تھی وہ میں نے تو دوستی یاری میں دی تھی. اور کیا کہتا ہے نہیں بھائی دوستی یاری میں نہیں تھی, آپ کی ٹون مختلف تھی, آپ نے جو گالی جس طریقے سے دی ہے وہ آپ کی ٹون مختلف تھی. اب آپ مجھے اسد عمر صاحب, فواد چوہدری صاحب, آج ان کے اندر نا ایک چھوٹا چھوٹا نکا جا فاروق ستار ہر جگہ نظر آ رہا ہے. فاروق ستار صاحب بھی نا اسی طرح ہی, الطاف حسین جب مختلف بیانات دیا کرتے تھے, جب اس کے بعد ان کو پالیٹکس سے, پاکستان کی پالیٹکس سے باہر کیا گیا, تو اس سے پہلے وہ بھی اس قسم کے بیانات دیا کرتے تھے. اور دے دھڑا دھڑ فاروق ستار صاحب ہر چینل کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سمجھنے میں آپ کو مسئلہ ہوا ہے, آپ کو سمجھنے میں مسئلہ ہوا ہے. آپ یقین کریں, آپ میرا جا کے نا آج سے کوئی 2-3-4 مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی, تو میں نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اس معاملے کے اندر نا یہ جو اس قسم کی بیان بازی ہوتی ہے اس کے اندر ڈھیل دی جاتی ہے, بالکل ڈھیل دی جاتی ہے, اور اگلا بھی اس کی لبرٹی لے رہا ہوتا ہے اور اس کو خود نہیں سمجھ آتی کہ اس نے ریڈ لائن کب عبور کر دی. اور جب وہ ریڈ لائن عبور کر لیتا ہے نا اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے او یہ تو ریڈ لائن تھی, مجھے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کیا اس ریڈ لائن کو عبور کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے, یہ وقت اور حالات ابھی تھوڑے چند دنوں اور ہفتوں میں بتا دیں گے کہ کیا انہوں نے وہ ریڈ لائن عبور کی یا نہیں کی. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب ہر جگہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بھائی جان یا تک کراس ہو گئی ہے یا آنا لیجیے, یا تو ریڈ لائن پھر آنے والی ہے. کیونکہ خان صاحب ہر گزرتے دن اور ہفتے کے ساتھ جس طرح ایک ایک قدم لے رہے ہیں اس لائن کی طرف, تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لائن عبور ہوگی یا نہیں ہوئی. کیونکہ وہ رک نہیں رہے, کیونکہ وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں نا وہ رک نہیں رہے. وہ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے نا, آپ کے ملک میں کون کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں, کون کون سے پلرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے, اٹھا کے دیکھیے. میں آپ سے چلیں سوال کرتا ہوں. ایک آپ کی فوج ہوتی ہے, ایک آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے, ایک آپ کا میڈیا ہوتا ہے, آپ کی بیوروکریسی ہے. یہ سارے وہ پلرز ہیں جس کے بلبوتے کے اوپر ایک ملک چلتا ہے. مجھے کوئی ایک پلر بتا دیجئے جو عمران خان صاحب نے ابھی تک چھوڑا ہے, کوئی ایک پلر بتائیے. توہین عدالت کا کیس وہ آلریڈی اس وقت بھگت رہے ہیں, وہ عدالت کے اندر ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق فواد چوہدری صاحب کو بھی توہین عدالت کے معاملے میں بلا لیا گیا ہے. توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ پرسوں عمران خان صاحب کے خلاف سنا جانا ہے. فوج کا ادارہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جس قسم کا بیان دیا ہے وہ پورے ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش ہے, اور وہ تمام, میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا, اور آئی ایس پی آر نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے, اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے جتنے کینڈیڈیٹس تھے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے, آپ نے ان سب کو کنٹروورشل بنا دیا یہ اس قسم کا بیان دے کے. تو آپ نے بیوروکریسی کو نہیں چھوڑا, آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بیوروکریسی کو تڑیاں لگاتے ہیں, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں یہ نہیں کروں گا, میں تمہیں وہ نہیں کروں گا. میڈیا کے اوپر تو آپ ویسے ہی جب بھی جس جلسے کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کے منہ میں ایک ہی جملہ آتا ہے, اے لفافے, اے بک گئے نے, پیسہ چل گیا. مطلب کسی چیز کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ اس کے مخالف ہوتے ہیں تو اس لیے آپ سب کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. ایز لانگ ایز وہ سب لوگ اگر پی ٹی آئی میں آ جائیں, آپ کے لونڈے لپاڑے, آپ کے چمچے اگر وہ پی ٹی آئی میں ہوں, وہ آپ کے ارد گرد گھومے بیٹھ کے آپ کی یوں 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 کر کے ویڈیوز آپ کی بناتے رہیں, تب سب ٹھیک ہے. تب وہ بڑے ہی ایماندار لوگ ہیں, ان سے زیادہ سچا پیارا ایماندار ہی کوئی نہیں ہے. کل کو ان کے رشتوں کے لیے بھی اگر جائیں گے نا تو عمران خان صاحب کی گواہی بھی دی جا سکتی ہے, یہ منڈا بڑا چنگا ہے گا. مطلب آپ اتنی ماشاءاللہ ان کی تعریفیں کر سکتے ہیں. لیکن جس بندے کو آپ ساری زندگی ملے نہیں ہوں گے, آپ کو اس کے بارے میں ایک بات نہیں پتا ہوگی, لیکن چونکہ وہ آپ کی مخالفت میں بات کرتا ہوگا تو اس طرح آپ اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس نے گھر میں لڑائی کروائی ہوئی ہے, یا اس نے کتنا آپ کا بڑا نقصان کر دیا, یا پتہ نہیں آپ کے گھر پہ چوری کی ہوئی ہے اس نے. تو خان صاحب نے کوئی بھی انسٹیٹیوشن اب ملک کا چھوڑا نہیں ہے کہ جس کے وہ کہیں. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے گا, چلے میں آپ کو ایک اور پریڈکشن دیتا ہوں, یہ بھی نوٹ کر لیں, لکھ لیجئے, ابھی لکھ لیجئے. خان صاحب نے کل پشاور میں جلسہ کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ پتہ پشاور میں کیا کہیں گے؟ یہ پشاور میں جا کے کہیں گے فوج کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں, ایسے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے. جتنا درد میرے دل میں فوج کے لیے ہے وہ تو کسی اور کے دل میں ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے گا, یہ میری بات لکھ لیجئے گا, کیونکہ اب شروع ہوگا ڈیمیج کنٹرول, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اچھا, اس کے بعد یہ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی ود utmost respect our explaining with the great clarity through leadership's tweets and Fawad Chaudhry's presser that Imran Khan's reference with
Chief of Army Staff issue was solely in reference to corrupt PML and PPP leadership's history of playing politics with military. From Hammergate to Dawn Leaks, the ISPR PR was so unnecessary. So basically इनका कहने का मतलब है कि जी ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो भी ऐमी खामखा फजूल थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी. शीरी मज़ारी साहिबा ये कह रही. अच्छा, एक और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा नहीं, सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब, उनका एक ट्वीट सामने आया है. उन्होंने ये बताया गया था, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली ये कहा था कि इमरान खान साहब का कामरान खान साहब ने एक इंटरव्यू करना है. बाय द वे, कामरान खान साहब वो पहले एंकर थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो इन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, कामरान खान साहब. तो अब कामरान खान साहब ने आज उनका इंटरव्यू करना था, तो उन्होंने बताया जी इमरान खान के इंतहाई मुतनाज़ा बयान ने ख़तरनाक सूरत हाल को जन्म दिया है, पूरा मुल्क मुस्तरब है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेहद गुस्से का इजहार किया. सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी तक लाताल्लुकी का इजहार. आज सुबह मेरा इमरान खान से इंटरव्यू तय हुआ था, अब हमें मुतला किया गया है कि ये इंटरव्यू किसी कीमत ऑन एयर नहीं हो सकता, ये उन्होंने फरमाया. सो बेसिकली कामरान खान साहब का जो इंटरव्यू है वो कैंसिल हो गया. वो बेसिकली इमरान खान साहब का उन्होंने इंटरव्यू करना था. अब कामरान खान साहब जो है ना, ये ज़हन में रखिएगा कि वो प्रेसिडेंट हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के. तो अगर तो ये मैनेजमेंट की तरफ से हुआ है और आप अपने प्रेसिडेंट को इंटरव्यू नहीं करने दिया गया, मुझे नहीं पता, अब ये बता नहीं रहे कि ये इंटरव्यू किसी कीमत ऑनर नहीं हो सकता. किसने कहा है, किसने रोका है कामरान खान साहब को? यहाँ पे कामरान खान साहब ने हमें नहीं बताया कि इनको ये इंटरव्यू करने से किसने रोका है, क्योंकि ग्रुप के तो प्रेसिडेंट ये खुद हैं, मतलब इनसे बड़ा तो ओहदेदार कोई है ही नहीं, या फिर चैनल के मालिक हैं. तो मुझे नहीं पता कि कामरान खान साहब को किसने रोका है. तो कामरान साहब पूरी बात बताते अगर बतानी थी तो. अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेसिकली वही जिसका जिक्र अभी शीरी मज़ारी साहिबा कर रही थी, जिसमें उन्होंने बैठ के पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि जी क्या हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और आप समझे नहीं, हमारा तो ये मतलब था, वो था. अब मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वो बार बार रेपिटेटिव वो बातें हैं. उसके अंदर एक उन्होंने अलबत्ता एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने बड़ा भंड मारा. और वो भंड क्या था? उन्होंने कहा कि जी हमजा शहबाज की वजारत आला जाने के बाद वो सीधा लंदन चले गए और अभी तक वापस नहीं आए. उन पे 14 बिलियन एक और 10 बिलियन का एक केस है. फवाद चौधरी साहब, आपके आसपास इतने लौंडे लपड़े आपके घूमते हैं जो सारा वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की चमचागिरी करते हैं. उन्होंने किसी एक आधे को पूछते लिया करो. हमजा शहबाज पाकिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं. मुझे नहीं पता ये आपको बताते क्यों नहीं है, आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनसे कहा करें. वो अक्सर, मतलब मैं अक्सर देखता हूँ कि आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और आप उनकी कई दफ़ा ट्वीट्स भी रीट्वीट्स कर रहे होते हैं, तो उनको कहें कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो पूरी दिया करो. हमजा शहबाज वापस आ चुके हैं. नेक्स्ट टाइम आपने किसी को अगर बुरा भला कहना हो तो पहले अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी लें. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो दो जगह पे ARY और बोल दोनों ने इनकी स्पीचेस को, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सेंसर किया. ठीक है. और वैसे मतलब कल ही अभी फवाद चौधरी साहब ने इनके हक में ट्वीट किया था, बोल के हक में और ARY के हक में, दोनों के हक में ट्वीट किया था. आज दोनों ने फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही सेंसर कर दिया. पता नहीं क्या बात की होगी, उस ऐसी कौन सी बात होगी जो उन्होंने सेंसर कर दी. क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो है वो तो जाहिर बात है, जब वो खुद एक बात के बारे में बयान कर रहे हैं कि भाई आपको समझने में मसला हुआ है, तो फवाद चौधरी साहब की बात को समझने में शायद बोल और ARY को मसला हो गया कि वो भी नहीं समझ सके. अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो बोल के हवाले से, ये खबर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं. एक तो पेमरा की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेमरा ने जो है वो आज एक बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब हियरिंग हो गई तो बाकायदा नोटिफिकेशन एक निकाला है, और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने पूरा पहले तो अपना केस बिल्ड किया है कि जी सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ, जो उनकी जानिब से बनाया हुआ कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहता है, और डिले मैकेनिज्म होना चाहिए लोगों की स्पीचेस के हवाले से सब कुछ. और आखिर में जाके वो ये कहता है कि जी लाइव प्रोग्राम्स और तकारीर जो है ना, नशरियात के ऊपर पाबंदी है, आप नहीं कर सकते, डिले के बगैर आप नहीं कर सकते. तो अब देखना यह है कि चैनल्स एक्चुअली ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको किस तरह लेते हैं. क्या है इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की तमाम तकारीर के ऊपर अब पाबंदी लग गई है लाइव नशरियात के ऊपर, और अगर चलेंगी तो क्या वो डिले के साथ चलेंगी? वी विल हैव टू सी कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है. लेकिन पेमरा का जो ये सर्कुलर आया है वो तो कुछ हद तक ऐसी ही बात करता है. दूसरा, बोल न्यूज़ के ऊपर और बोल एंटरटेनमेंट के ऊपर जो है वो उनकी नशरियात के ऊपर आज पेमरा की जानिब से पाबंदी लगाई गई है. और इसके अंदर वजह जो बताई गई है वो कुछ ऐसी ही वजह है जो ARY बंद करने के हवाले से दी गई थी, और वो ये थी कि जी आपका जो लाइसेंस है
جو بیسکلی لبیک کے نام کے اوپر یہ لائسنس لیا گیا تھا. لبیک یہ وہ والی لبیک نہیں ہے, یہ لبیک ایک کمپنی تھی جس کا لائسنس ایکچولی انہوں نے خریدا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ لائسنس جو ہے اس کا سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کی نشریات جو ہے وہ بند کی جاتی ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو لائسنس کا ایشو ہے یہ کوئی آج تو شروع نہیں ہوا, اور یہ سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے یا ان کے جو مجھے یہ پتہ ہے ان کے لائسنس کا ایشو بہت اب سے نہیں, مہینوں سے نہیں, سالوں سے چل رہا ہے, لیکن آج ہی جا کے جو ہے وہ اس کو اب بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جب پہلے حکومت تھی, پچھلی حکومت نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی کے دور کے اندر, تو اس وقت بھی بول کی نشریات جو ہیں وہ نون لیگ کے دور میں بند ہوئی تھیں, اور اب بھی بول کی نشریات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں. میں کبھی بھی کسی چینل کی نشریات بند کرنے کے حق میں نہیں ہوتا. جب اے آر وائی کے ساتھ یہ ہوا تھا میں نے اس کے لیے بھی آواز بلند کی تھی, اور میں آج بول کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا کہ کبھی کسی چینل کو بند کرنے کے حوالے سے میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر کئی ہزاروں اور ہزاروں کے آگے کئی اور ہزار زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ اٹیچڈ ہوتی ہیں. ایک شخص کے ساتھ 5 6 زندگیاں اٹیچڈ ہوتی ہیں جو لوگ ایک چینل میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کسی کانٹینٹ سے پرابلم ہے, آپ کے وہاں پہ کسی شخص نے کوئی غلط کانٹینٹ دیا ہے, آپ اس کو عدالت کے اندر چیلنج کریں. عدالت کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اس کو جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. بول کی نشریات اگر آپ نے بند کی ہیں, آئی ایم پریٹی شیور کہ بول کی مینجمنٹ بھی اب اس کو جا کے عدالت کے اندر ضرور چیلنج کرے گی, یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن کسی سے بھی کوئی اگر مسئلہ ہو, آپ پلیز اس کا قانونی طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے. یہ راتوں رات بیٹھ کے فیصلے ہو جانا کہ لو جی اب چینل جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے, میرا خیال میں آپ اس سے کسی کی فیور نہیں کر رہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.